موضوع الدرس في فضائل سيدنا أبي بكر الصديق في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.
پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے کل کے معروضات میں اول الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ عقیدہ اہل سنت کے مطابق جیسے اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات اور میرے مدنی کی نبوت و رسالت و ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح حب الشیخین یعنی ابی بکر و عمر اور اصحاب رسول سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس کی ایک آیت مبارک سے استدلال فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے شان والے آدمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، فرمایا کہ مسلمانوں میں حضور کی امت میں گویا تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مہاجرین جنہوں نے مکہ سے میرے مدنی کے لیے ہجرت کی، اس کے بعد انصار یعنی مدینے کے مومنین جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا، اپنا بھائی بنایا، اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کیا، یہ دو قسمیں ہیں۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ والذین اتبعوہم، جو مہاجرین و انصار کی اتباع کرے، پیروی کرے، اقتداء کرے، اور وہ بھی بے احسان خلوص دل کے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یاد رکھو ہم مہاجر بھی نہیں بن سکتے، وہ زمانہ گزر گیا، ہم انصار بھی نہیں بن سکتے، وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ اب صرف ایک قسم باقی ہے، اگر ایمان میں رہنا ہے تو پھر ان دونوں کی اتباع ضروری ہے۔ اگر ان کی اتباع نہیں ہوگی تو پھر وہ مقام حاصل نہیں ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ تو اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا۔ اسی طرح اور بڑے بڑے ائمہ نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے، دعا بھی فرمائیں اور درود شریف بھی پڑھیں کہ اللہ مجھے صحت دے۔ اب بھی میں 2 انجیکشن لگوا کے بیٹھا ہوں، آپ مہمان ہیں، میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں غیر حاضری کروں، آرام کروں، ریسٹ کروں۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کی دعا ہوگی تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ میرا تو یقین ہے کہ حاجی دل سے دعا کرے بس کام ہو جاتا ہے۔ تمہیں اپنے اوپر یقین نہ ہو تمہاری مرضی، ہمیں یقین ہے کہ حاجی جب دل سے دعا مانگتا ہے نا تو بڑے بڑے پہاڑ بھی ہٹ جاتے ہیں، بیماریاں کیا چیز ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ہمارا ایمان ہے کہ ہر آدمی کے نامہ اعمال جو ہے وزن ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اللہ فرماتی ہے میزان حق ہے، جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے،
اور جن کی تولیں کم ہو جائیں گی وہ گھاٹے والے ہوں گے۔ علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، اس نے کہا ہماری تو نمازوں کا حساب ہے، عبادات کا حساب ہے، اعمال کا حساب ہے، لیکن میرے مدنی کے صحابہ جو ہیں وہ نسبت محمد مصطفیٰ سے تولے جائیں گے۔ ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نسبت ہے کہ یہ کون ہے؟ اصحاب محمد۔ اس لیے ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، عمل بھی نہ ہو، نمازیں بھی نہ ہوں، روزے بھی نہ ہوں، ایک منٹ کے لیے ایمان کے ساتھ میرے مدنی کی صحبت حاصل ہو جائے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے پیر اکٹھے کرو، وہ صحابی کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی تو وہ ہے جس کو میرے مدنی کی صحبت ملی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، میرے مدنی سرکار کا قافلہ جا رہا ہے، راستے میں ایک آدمی آتا ہے، ایک اعرابی آتا ہے، کمزور اونٹنی پہ سوار ہے اور اونٹنی سے اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے قافلے کے آگے ہیں، حضور نے اپنی اونٹنی روک دی، سارا قافلہ رک گیا، وہ قریب آ کے پوچھتا ہے، سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے قافلے والوں مجھے مدینے کا رستہ بتلا دو۔ حضور نے فرمایا لماذا، کیوں مدینے کا راستہ پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک اللہ کا نبی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، میں اس کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابشر ابشر، تجھے مبارک ہو جس نبی کے پاس تو جانا چاہتا ہے، میں وہ محمد ہوں۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی درود شریف تو پڑھا کرو نا یار، کتنے دفعہ میں آخر کہوں گا؟ مسلمان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ درود پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے بھائی بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو، جہاں کھڑے ہو نا بیٹھ جاؤ، جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ۔ اچھا سارے درود شریف پڑھیں؟ اچھا جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف نہیں پڑھا نہ بیٹھیں۔ جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو صرف وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف نہ پڑھا بالکل کھڑے رہے یا چلے جائیں، ان سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اب دیکھیں حضور کے سامنے ہے، حضور بھی اونٹنی پہ ہے، وہ بندہ بھی اونٹنی پہ کھڑا ہے، اور دیکھو عربی ہے، بدو ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کسی مدرسے کالج میں نہیں گیا، لیکن کتنی بڑی بات کہتا ہے علمنی، ہاں جی یاد رکھ لو، علمنی کما علمک اللہ، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ مجھے وہ سکھلا دے جو تیرے اللہ نے تجھے سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی کو کون سکھلاتا ہے؟ اللہ کے رسول کو کون علم دیتا ہے؟ کون شان دیتا ہے؟ کتنا ایک ہی لفظ، ایک ہی بات، ایک ہی جملے میں، ایک ہی نقطے میں کہہ دیا غم دل، کس قدر ہم نے اختصار کیا۔ دو لفظی بات کہتا ہے علمنی، مجھے پڑھا دو، کما علمک اللہ۔ عربی ہے، جنگل کے رہنے والا، لیکن بات کیسے کی؟ وہ پڑھا دو جو آپ کو نبی کو کس نے پڑھایا؟ سبحان اللہ۔ پہلا قرآن کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم، اور کہیں فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، اور کہیں فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، میرا مدنی ہم تجھے پڑھا دیں گے، ہم تجھے سمجھا دیں گے، آپ کو زبان کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زبانی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن اتارنا بھی میرا کام ہے اور تیرے سینے میں قرآن کو رکھنا بھی اللہ کا کام ہے، اور پھر قرآن کا مطلب سمجھانا بھی میرا کام ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آج 14ویں صدی کا میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا، وہ کہتا اللہ کے بندے سفر میں ہیں، میں ابھی اونٹنی پہ بیٹھا ہوں، ہمارے ساتھ چلو، جہاں اتریں گے میں تجھے دین پڑھاؤں گا، لیکن وہ تو رحمت دو جہاں ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا صبر کرو، قافلہ اترنے دو، انتظار کر لو، نانا میرا مدنی اگر کوئی اونٹنی پہ بیٹھ کے بھی دین سیکھنا چاہتا ہے تو محمد تیار ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ کہہ دو رضی اللہ عنہ آ کے حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھا کرو یہ جو ہم کہتے ہیں یا محمد، ابو ہریرہ نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ لوگ اپنے عقیدے بگاڑ لیتے ہیں جلدی، آپ بھی کہہ رہے تھے نا جی کل یا محمد یا رسول، یہ ابو ہریرہ نے کہا تھا، ہم نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کیا، سلام کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ ہے، بوڑھی ہے، کافرہ ہے، میں جب گھر میں جاتا ہوں وہ اسلام کے خلاف، وہ آپ کے خلاف، وہ دین کے خلاف بڑی باتیں کرتی ہے، میں مجبور ہوں، ادھر ماں ہے ادھر محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر دیں اللہ ہدایت دے دے، اور اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو پھر اللہ موت دے دے، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضور پاک نے دعا کی، اللہم اہد ام ابا ہریرہ، تم بھی دعا مانگ لو، اہدنا الصراط، اس سے بڑی کیا دعا ہے، اہدنا الصراط مستقیم، لیکن آگے قرآن سمجھو، صراط مستقیم کا لفظ ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ معلوم ہوا کہ جب تک منعم علیہم کا تعلق نہ ہو صراط مستقیم پہ چلنا بھی آسان نہیں ہوگا، اور منعم علیہم کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دعا کر، اللہم ارزقنا الہدایت والاستقامت، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، استقامت نصیب فرما دے، اپنے عباد صالحین کا تعلق نصیب فرما دے، اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرما دے۔ حاجیوں مشکل یہ ہے کہ آج دنیا میں دو فرقے ہو گئے ہیں، توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی، اور توجہ کی دلیل یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو۔ بعض لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا ہے کہ جی اللہ کا قرآن جب ہے تو ہمیں اور
کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ ہمیں محدثین کی ضرورت ہے، نہ فقہا کی ضرورت ہے، نہ علماء کی ضرورت ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے۔ وہ لوگ بھی بھٹک گئے ہیں، دماغ میں خناس بیٹھ گیا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، بس قرآن کافی ہے۔ اللہ نے حضور کی حدیث تو نہیں اتاری ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، نہ محدثین کی ضرورت ہے، نہ ہمیں امام ابو حنیفہ شافعی مالکی احمد ابن حنبل کی ضرورت ہے، نہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے۔ آدمی پڑھا لکھا ہو، آدمی تعلیم یافتہ ہو، قرآن دیکھ لے، ترجمہ دیکھ لے، وہ سارا دین خود سمجھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں جن کی ہیں وہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر ہیں، اور آج ہر ڈاکٹر جو ہے ماشاءاللہ عالم بھی بن گیا، مفسر بھی بن گیا، محدث بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، چاہے اس نے پہلا قاعدہ بھی نہ پڑھا ہو۔ یہ سب سے بڑی ٹھوکر ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا ہیں، انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کے رجال اللہ کو پکڑ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، ہمارا پیر ہے، بزرگ ہے، مرشد ہے، ہمیں کسی قرآن حدیث کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جو مرشد کہہ دے گا وہ دین ہے، جو مرشد نہ کہے ہم نہیں مانتے۔ یہ بھی پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے مرشد نے یہ کہا ہے، اب اس کو لاکھ کہو اللہ کے بندے حدیث میں آئے ہو گئے، نہیں جناب میں نہیں جانتا، میرے پیر نے یہ کہا۔ میرے مرشد نے یہ کہا ہے، یاد رکھو، یعنی بعض نے کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ کو چھوڑ دیا، اور بعد نے رجال اللہ کو لے لیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں پارٹیاں پٹڑی سے ہٹ گئی ہیں۔ کامیابی تب ہوگی کہ کتاب اللہ سے بھی تعلق ہو، رجال اللہ سے بھی تعلق ہو، اور رجال اللہ کو کس میں پہچانیں گے؟ قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن متن ہے، قرآن اصل ہے، لیکن اس کی شرح جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اپنے عقیدے صحیح بنا لیں کہ اگر اللہ کے نبی کی حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا، قرآن قیامت تک سمجھ نہیں آئے گا، اور حدیث تب سمجھ آئے گی جب صحابہ پر ایمان ہوگا۔ میرے مدنی نے حج سمجھایا ہے، مینا بتلائی ہے، عرفات بتلایا، طواف بتلایا، استلام بتلایا، حجر اسود بتلایا، رکن یمانی بتلایا، صفا مروہ بتلایا، مقام ابراہیم بتلایا۔ اس سارے عمل کو دیکھنے والے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب محمد مصطفیٰ۔ دیکھو نا، ایمان سے گئے، حضور عرفات میں آئے، آپ نے جبل رحمت کے دامن میں جہاں کالے پتھر ہیں وہی اونٹنی میں کھڑے ہو گئے، میرے مدنی پاک نے حج کا خطبہ دیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کا روزہ جو ہے 2 سال کے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے، میں نے دودھ کا پیالہ بنایا، پانی ملایا، حضور کو دودھ کی لسی مبارک بڑی پسند آتی تھی گرمیوں میں، میں نے وہ پیالہ بھر کے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ اگر حضور نے نوش فرما لیا ہم سمجھ جائیں گے کہ آج میرے مدنی کا روزہ نہیں ہے، اور اگر حضور نے نہ پیا ہم سمجھ جائیں گے کہ آج حضور کو روزہ ہے۔ تو یہ پوچھنے والے صحابیہ ہے، جب حضور کو دیا گیا حضور نے نوش فرما لیا، ہمیں مسئلہ آ گیا کہ اگر حاجی ہے 9 کا روزہ نہ رکھے، اگر حاجی نہیں ہے تو 9 والے دن کا روزہ رکھے۔ سمجھ آ گئی؟ سارا مسئلہ سمجھانے والا کون ہے؟ حضور نے جب طواف کیا تو ساتھ کون تھے؟ بولتے رہو نا، کچھ جاگو صحیح نا، ساتھ کون تھے؟
تم تھے، ہم تھے، انڈیا والے تھے، پاکستان والے تھے، بنگالی تھے، برمی تھے، کون تھے؟ تو اگر صحابہ کو نہ مانے تو دین کہاں رہے گا؟ جب میرے مدنی صفات دوڑ رہے ہیں تو ساتھ کون ہے؟ بی بی فرماتی ہے واللہ کا انی انظرو، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے مدنی جب سبز بتیوں والی جگہ پہ آئے آپ ایسے تیز تیز چل رہے تھے کہ آپ کی چادر جو ہے وہ آپ کی پجلیوں کے ارد گرد ایسے گھوم رہی تھی، یعنی حضور کی چادر کا گھومنے کی گواہی بھی صحابہ نے دی ہے۔ حضور کی داڑھی میں 17 بال سفید ہو گئے، یہ گواہی دینے والے صحابہ ہیں۔ حضور کے وضو کی گواہی بھی صحابہ نے دی ہے، حضور کے عرفات میں غسل کرنے کی گواہی بھی صحابہ نے دی ہے، حجۃ الوداع کے خطبے کی گواہی بھی صحابہ نے دی ہے، کنکریاں مارنے کی گواہی بھی صحابہ نے دی ہے، حجر اسود سے طواف شروع کرنے کی گواہی بھی صحابہ نے دی ہے۔ اگر صحابہ کو ایک طرف کر دو دین محمد ختم ہو جائے گا۔ حضور کا نام آیا تم نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی ضد ہو گئی ہے میرے ساتھ یا درود کے ساتھ؟ میرے ساتھ ہے تو کوئی حرج نہیں، میں نے کون سی آگے تم سے کوئی دعوت کھانی ہے؟ میرے ساتھ اگر ضد ہے کوئی حرج نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ لیکن حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ بخیل ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ آج افسوس ہے ایک جماعت تو صحابہ کی کھلی دشمن ہے، چلو دشمنوں کو ایک طرف رکھو، جو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی کیڑے نکال لیے ہیں کہ جی صحابہ کا قول حجت ہی نہیں ہے، صحابہ معیار حق ہی نہیں ہے، اور صحابہ سے تو بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ نے تو بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہے، لہذا ہم تو اللہ اللہ کے رسول کے پابند ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا اگر صحابہ سے کٹو گے تو محمد مصطفیٰ سے کٹ جاؤ۔ اپنے لوگ ہیں، اپنے اہل سنت کہلانے والے، وہ بھی صحابہ کی بات نہیں مانتے۔ جی صحابہ تو انسان ہے، تم کیا، تم فرشتے ہو؟ اس لیے اب جناب دیکھیں کہ اب حضور نے دعا مانگی ہے، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، تم بھی دعا مانگ لو، اللہم اہدنا، آمین کہہ دیا، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت۔ یا اللہ ہر آنے والے کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ میرا اللہ جو تیرے کعبے میں آئے ہیں ان کے سینے کھول کے توحید کے نور سے منور کر دے، محمد مدنی کی سنت کا دیوانہ بنا دے، صحابہ کا پروانہ بنا دے۔ یا اللہ ان کو شرک سے بچا دے، بدعات سے بچا دے، یا اللہ حجرے مجرے قوالیاں جھوٹے قصے کہانیوں سے بچا دے۔ حضور نے دعا مانگی ہے، اور یاد رکھو دعا مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو۔ دعا مانگی اللہم اللہم اہدی۔ دیکھو نا حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تیری اماں کو ہدایت کر دوں گا، میں کہہ دوں گا، فرمایا نانا میں دعا کرتا ہوں اللہم اے میرے اللہ، مدنی کعبے میں ہے، کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ یا رب البیت، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں ہے، کیا دعا مانگ رہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ صفا پہ کھڑے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ
نصر عبدہ، میرا اللہ تو واحد ہے، تو نے اپنے عبد کی، تو نے اپنے نبی محمد کی مدد کی ہے، تو نے کفار کو شکست دی ہے، لا شیء قبلہ، تو اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا خدا تھا، تیرے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا خدا ہوگا، جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جب سب فنا ہو جائیں گے تو خدا، ہر چیز پہ فنا آئے گی، ملائکہ پہ بھی فنا آئے گی، ناری پہ بھی فنا آئے گی، خاکی پہ بھی فنا آئے گی، نوری پہ بھی فنا آئے گی۔ اللہ فرمائے گی جبرائیل یہ بتلاؤ اب کتنے فرشتے باقی رہ گئے ہیں؟ جبریل عرض کریں گے انت اعلم یا اللہ، آپ جانتے ہیں اب ہم صرف 4 فرشتے بچ گئے ہیں، باقی سب پہ موت آ گئی ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، ادرائیل ہے۔ اللہ حکم دیں گے کہ جبرائیل ان تینوں کا بھی روح قبض کر لو، ان پہ بھی موت آ جائے۔ اب جبریل ان کا روح قبض کریں گے، اللہ فرمائے گے کم بقی منی بعدی جبریل، اب میرے بندوں میں کون باقی ہے؟ جبریل کہیں گے عبدک الذلیل، یا اللہ تیرا عاجز ایک بندہ جبریل باقی ہے۔ اللہ حکم دیں گے مت تم بھی مر جاؤ۔ کل من علیہا فان، ہر چیز قابل فنا ہے، ہر چیز قابل ہلاک ہے، لیکن یہ یاد رکھو قابل ہلاک ہے، یہ معنی نہیں کہ ہر حال میں فنا ہوگی۔ اللہ کا عرش فنا نہیں ہوگا، کرسی فنا نہیں ہوگی، جنت فنا نہیں ہوگی، نہیں میں جنت فنا نہیں ہوگی، رضوان فنا نہیں ہوگے، لیکن اللہ چاہے تو فنا کرنے پہ قادر ہے۔ صرف وہ ذات ہے جس پہ کبھی فنا۔ اب حضور نے دعا مانگ لی، کہا ابو ہریرہ میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہم اہدی اللہم اہدی ام ابا ہریرہ۔ ابو ہریرہ کہتی ہے میں حضور کی مجلس سے واپس آیا، اپنے گھر میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، میری بوڑھی اماں غسل کر کے ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن کے تیار بیٹھی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ بی بی اتنی بوڑھی عمر میں 80 سال 90 سال کی عمر ہے، آج کیا خیال آ گیا غسل کرنے کا، کپڑے بدلنے کا؟ میں جا کے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، پہلی بات یہ پوچھی این محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے کہا ابو ہریرہ یہ بتلاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کہاں ہوں گے؟ کہتے ہیں میں ڈر گیا، پتہ نہیں اللہ کی بندی حضور کے سامنے جا کے کوئی گستاخی نہ کر دے۔ میں نے کہا تمہیں کیا غرض ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، مجھے جلدی نہیں، چلو حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، میں ایمان لانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اماں کی لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہوں اور خوشی سے میرے زمین پاؤں پہ نہیں پڑتے، میں اڑتا ہوا جا رہا ہوں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا جات امی یا رسول اللہ، میری اماں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کملے تو نے بوڑھی کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے پتا تھا محمد وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیتا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجیو تمہیں ایسے شان والا نبی ملا ہے، اللہ اکبر۔ دعا کر اللہ ہمیں حضور کی محبت رسول، کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کعبہ دیکھنے کے قابل بھی تو نہیں تھے، یا اللہ یہ گندی آنکھیں تیرا کعبہ دیکھنے کے قابل تو نہیں تھے، تو انہیں کعبہ بھی دکھا دیا، محمد کا روضہ بھی دکھا دیا، محمد بھی خواب میں دکھلا دے۔ میرا مولا وما ذلک علی اللہ بعزیز، تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ یا اللہ تو ہر بات میں قادر ہے، رحمت فرما دے، اور حضور کا قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما دے، اور حوض کوثر پہ محمد مدنی کے ہاتھوں جام شاش جام کوثر نصیب فرما دے۔ یما ذالک اللہ بعزیز، اللہ تیرے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حاجیوں دیکھو شان والا نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، اس لیے جب یہ آیت اتری تھی قرآن پاک میں، آپ درود شریف پڑھے، میں سناؤں؟ اور جلدی صوفی صاحب یہ ہمیں شگرد ملے ہیں، ان کو بھی نیند آ جاتی ہے ماشاءاللہ، حاجی کو بھی نیند آتی ہے۔
کسی آدمی نے ایک عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ساری رات فلم دیکھو تو نیند نہیں آتی، قرآن پڑھنے بیٹھو تو نیند آ جاتی ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 گھنٹے فلم پہ بیٹھے ہیں، مجال ہے کہ آنکھ بھی ادھر ہو جائے، جن کی 4.5 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے نا، وہ بھی بڑے غور کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تم بتلاؤ، ایک سیج ہے، ایک بستر ہے، پھول بچھے ہوئے ہیں، ایک ہے جس پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، نیند کہاں آئے گی؟ انہوں نے کہا جی پھولوں پہ آئے گی، کانٹے پہ؟ انہوں نے کہا شیطانی کام کانٹے ہوتے ہیں، نیند کیوں آئے؟ اللہ کا کام تو رحمت ہے، نیند تو آئے گی نا۔ اللہ کا قرآن ہے، حدیث ہے، ذکر ہے، وہ تو رحمت ہے نا۔ جب رحمت آئے گی سکون آئے گا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ کیوں لے آئے ہو؟ میں جا کے کلمہ پڑھا دیتا۔ آمنہ کا لال اونٹنی پہ کھڑا ہے، رحمت دو عالم کا شان دیکھیں۔ اس لیے حضرت علی فرماتی ہے جب یہ آیت اتری، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو دیں گے، اور اتنی دیں گے، آنے والے وقت میں دیں گے، قیامت میں دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ جب یہ آیت اتری، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارجع آیت فی القرآن، آپ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی مسلمانوں کو جو قرآن میں آیت ہے وہ یہ آیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت علی یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے میرا مدنی میں آپ کو دوں گا اور راضی کر دوں گا۔ ولن ترضى محمد، اور میرا مدنی راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا۔ اسی لیے ہے نا، تم نے تو ایک شفاعت سنی ہے نا، اصل تیرا قصور بھی نہیں ہے، تو نے قوالی والوں سے سیرت سنی ہے، تو نے جاہلوں سے سیرت سنی ہے۔ میرے مدنی ایک شفاعت نہیں کریں گے، میرے مدنی کی تو کئی شفاعتیں ہوں گی۔ پہلی شفاعت شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کے بعد فرماتے انا اشفع انا اشفع انا اشفع انا اشفع، میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے اب میرا مدنی راضی ہو گئے نہیں راضی ہو گئے۔ حضور کہتے میں عرض کروں گا رضی تو ربی یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، لیکن جہنم میں ابھی بھی کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں مثقال ذرۃ من ایمان، ذرے کے برابر ایمان ہے، توحید ہے، ان کے بارے میں بھی میری سفارش قبول فرما لیں۔ اللہ فرمائیں گے رحمت للعالمین، تیری شفاعت سے میں نے کروڑوں کو آزاد کر دیا ہے، اب ان کو رہنے دو، ان کو میں اپنی رحمت سے جہنم سے نکالوں گا۔ پر تو دعا مانگ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے ہی نہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، اور دے بھی بغیر حساب، بغیر کسی حساب دینے کے قابل ہیں ہم، دے سکتے ہیں۔ ایک بدو آیا تھا جو بالکل جنگل کے رہنے والا، وہ مدینے میں آیا، حضور بھی بیٹھے ہیں، نماز ہو گئی، وہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، کہتے اللہم خلقتنی مجانا، اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، میرا تو کوئی پیسہ نہیں لگا، ماں باپ کا لگا ہو تو خدا جانے، ورزقتنی مجانا، اور تو نے ہوا اور پانی بھی مجھے مفت دے دیا ہے، ورزقنا الجنت مجانا، اب مہربانی کر رگڑے نہ لگوا، جنت بھی مفت عطا فرما دے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، انہوں نے دیکھو دل سے دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا دل سے نکل گیا، کہ اللہ بھی آپ کیا ہمارے ٹکرے مارے کیا ہے، بس جنت بھی ہمیں مفت عطا فرما دے۔ اور میرے نبی نے سکھلایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، حضور نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس اعلی مانگا کرو۔ اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں، جنت عدن ہے، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، سب سے اعلی جنت الفردوس ہے، جس کی زمین جو ہے 7واں آسمان ہے، اور جس کی چھت جو ہے وہ عرش عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا جب دعا مانگو، جب بڑے سے مانگنا ہو تو بڑی چیز مانگو، چھوٹے چھوٹے سوال نہ کیا کرو، اللہ سے فردوس اعلی مانگا کرو۔ اللہم ارزقنا الجنت الفردوس الاعلی بغیر حساب۔
اب توجہ کرو گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی. دیکھیں حضور بھی اونٹنی پہ ہیں، وہ صحابی بھی اونٹنی پہ ہیں، اور کہتے ہیں علمنی کما علمک اللہ، مجھے وہ سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے. حضور وہیں کھڑے ہیں، ایمان سمجھا رہے ہیں، ایمان کی شرطیں پڑھا رہے ہیں. وہ بدو چپ کر کے سن رہا ہے. حضور نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ساری سمجھاتے رہے، وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب حضور نے بات ختم کی وہ کیا کہتے ہیں؟ قد اقررت بذالک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ پڑھایا ہے میں اقرار کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ذالک کا کاف ابھی اس کی حلق سے نہیں نکلا. اونٹنی کا پاؤں کسی نیچے کسی غار میں گیا، اونٹنی کو جو دھکا لگا وہ غریب گرا ہے، اونٹنی سے گرا اسی وقت گردن ٹوٹ گئی اور اسی وقت شہید ہو گیا. حضور اپنی اونٹنی سے اترے اور اس کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھ لیا. نہ ایمان سے کہو کتنی نمازیں پڑھی ہیں اس نے؟ کوئی جہاد، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی طواف، کوئی روزہ. وہ تو کلمہ پڑھا اسی وقت شہید ہو گیا بیچارہ. اور شان یہ ہے کہ حضور نے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا جانی جبریل آنفن، ابھی جبریل آ کے مجھے خبر دے گیا ہے یہ بندہ مدنی تجھے ڈھونڈنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے کئی دن ہو گئے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں اور کلمہ پڑھ لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے میرے صحابی کے لیے جنت کے کھانے آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو یہ مقام کیوں ملا، کیا بن گیا محمد کا؟ صحابی بن، کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں خبردار خبردار لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا، کبھی تبرہ نہ کرنا، کبھی برا نہ کہنا، کبھی صحابہ کی تنقیص نہ کرنا، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا. ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. فرمایا تم اگر ایک پہاڑ احد کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ میرے صحابی کا مقابلہ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیوں اس کو نسبت کیا ہے؟ اصحاب، کیا تو اصحاب محمد، کوئی مہاجر ہے کوئی انصار ہے، سارے جان نثار ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بدر کا میدان ہے حضور بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، آپ فکر میں ہیں، 313 آدمی ہیں، سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، قریشی جنگجو ہے، میرے صحابہ انصار زیادہ ہیں جو کھجوروں کے باغوں کی رکھوالی کرنے والے، جنہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی ہے، جن کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے. خدا جانے کیا ہوگا. حضرت سعد نے پہچان لیا حضور پریشان ہیں اور ہماری وجہ سے پریشان ہیں. حضرت سعد انصار کے سردار ہیں، حضور کی خدمت میں آئے، آ کے سلام کیا، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر کر رہے ہیں انصار کی؟ واللہ نحنو لسنا اصحاب موسیٰ، میرا مدنی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جانے آپ کا خدا جانے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. نحن اصحاب محمد، ہم تو محمد کے صحابی ہیں، ہم تو محمد کے پروانے ہیں. آپ انصار کا فکر نہ کریں، آپ کے آگے بھی کٹیں گے، آپ کے دائیں بائیں بھی ہماری لاشیں گریں گی، اور جب تک انصار کا ایک بچہ سلامت ہے ہم مدنی کی طرف ایک تیر بھی نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ نحن اصحاب محمد. کس کے صحابی ہیں؟ صحابی کون ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں جس نے حضور کو ایمان سے دیکھا ہو. یاد رکھ لو، جس نے حضور کو دیکھ، کیوں ایمان کے بغیر تو ابو جہل نے بھی دیکھا،
ایمان کے بغیر تو مکے کے کافروں نے بھی دیکھا ہے، لیکن وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ ایمان سے دیکھا ہو، لیکن جامع تعریف یہ ہے کہ جس کو ایمان سے صحبت ملی ہو، کیوں کوئی صحابی نابینا ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھنے کی شرط لگائیں گے تو نابینا نکل جائیں گے، صرف صحبت ہو، ایمان سے ہو، ایک لمحے کے لیے ہو، ایک منٹ کے لیے ہو، حضور کی صحبت مل جائے وہ صحابی ہے، اور صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ایک آدمی بیٹھا ہے، حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن المبارک کون ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث ہے، یہ امام بخاری کا بھی استاد ہے، کہہ دو رحمت اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک سب کہہ دو رحمت اللہ ہے، یہ اتنا بڑا آدمی ہے، امام بخاری کا بھی۔ اچھا آگے بھی سن لو حاجیو، امام بخاری کا استاد ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام بخاری کا کیا ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام بخاری تو شاگردوں کے شاگرد ہے۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اس کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے علم میں وہ بادشاہ ہے۔ ایک آدمی آیا، اب غور کر کے سننا، توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آخر دن بہت ہو گئے نا، بھاجیوں کو گھر بھی یاد آ رہا ہے نا، اور مکے میں رہ کے گھر شر یاد نہ کیا کرو، جب اللہ چاہے گا پہنچا دے گا۔ اتنی دیر میں ایک درود شریف نہ پڑھ لیتے، 1,00,000 درود لکھا جاتا، 10 لاکھ رحمتیں مل جاتی۔ اب غور کر کے پوری توجہ سے بات سنیں۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا عبداللہ ابن المبارک سے، مل فرق بین معاویہ رضی اللہ عنہ و عمر بن عبد العزیز۔ سوال کرنے والا بھی بڑا سمجھدار تھا نا۔ اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ میں اور عمر ابن عبد العزیز میں کیا فرق ہے؟ عمر ابن عبد العزیز تابعی ہے، لیکن شان والا تابعی ہے جس کو ثانی عمر کا لقب ملا ہے، اور حضرت معاویہ جو ہے وہ آخری صف کے آدمی ہیں خلفاء میں۔ اس لیے اس نے سوال کیا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہی حقا، فرمایا افسوس ہے تیرے عقل پر، عمر ابن عبد العزیز کو کیا نسبت دے رہے ہو؟ حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کر حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے، اور گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑی ہے، مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں میل بن گئی ہے، عمر ابن عبد العزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ معاویہ کون ہے؟ صرف صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، کاتب الوحی ہے، میرے مدنی کا سالہ ہے، اس کی بہن ام حبیبہ محمد کی بیوی ہے، اور حضرت معاویہ وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہم اہدہ واہد بہ، اللہ میرے معاویہ کو بھی ہدایت پہ رکھ، معاویہ کے ذریعے دنیا میں بھی ہدایت پھیلا دے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں۔ اب حضرت معاویہ صحابی ہے، عمر ابن عبد العزیز شان والا ہے لیکن صحابی۔ تو صحابہ کی نسبت جو ہے، ان کا وزن جو ہے وہ نسبت صحابیت میں ہوگا۔ اور ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا جان نثار، سابق فی الاسلام، اسلام میں سبقت کرنے والا، ہر خیر میں سبقت کرنے والا، بلال کو چھڑانے والا، حضرت عثمان کو کلمہ پڑھانے والا، عبد الرحمن ابن عوف کو کلمہ پڑھانے والا، عثمان ابن مظعون کو کلمہ پڑھانے والا، محمد کو بیٹی دینے والا، وہ کون ہے؟ ابی بکر صدیق رضی اللہ۔
اچھا خدا کی شان ہے حاجی، اندازہ کریں آپ کہ اللہ جب شان دیتا ہے، میرے مدنی کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر کی عمر بھی، میرے مدنی کی عمر کتنی ہے؟ اور ابو بکر کی، میرے مدنی کو بھی زہر دیا گیا، موت کے وقت اس زہر کا اثر ظاہر ہوا، اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ ھذا اوان الذی اکلت ثم بخیبر ھذا اوان انقطاع ابہری، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ وہ جو میں نے خیبر کے مقام پہ ایک یہودیہ عورت نے اور زہر ملا کے مجھے جو دیا تھا، آج اس زہر کا اثر ہوا ہے، میری آنتیں کٹ رہی ہے۔ اچھا اللہ کی شان ہے نا، زندگی میں اثر نہیں ہوا لیکن موت کے وقت کیوں؟ اللہ شہادت دینا چاہتے تھے نا، اللہ شہادت دینا چاہتے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں حاکم نے روایت کی ہے، تاریخ الخلفاء میں موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ جس طرح میرے مدنی کو زہر دیا گیا، ابو بکر کو بھی یہودیوں نے زہر دیا، یعنی نبی کو بھی زہر دیا گیا اور میرے ابی بکر کو بھی۔ اور حاجیوں غور کر کے سنو، ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، شہادت تو اتنا بڑا مقام ہے لیکن ابو بکر کو بھی نہیں ملی، حضرت خالد کو بھی شہادت نہیں ملی ہے جو سب سے بڑا اسلام کا کمانڈر ہے، جرنیل ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انصاف کیوں نہیں فرمایا ہے؟ عالم نے جواب دیا، اس نے کہا یاد رکھو حضرت خالد کا لقب میرے مدنی نے کیا رکھا تھا؟ سیف اللہ، سیف الرحمان، کس کی تلوار؟ خالد کا لقب کیا تھا؟ خالد کا لقب تھا سیف الرحمان۔ اگر خالد کو شہادت ملتی تو کافر کے ہاتھ سے موت آتی، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، اس لیے اللہ نے ان کو شہادت نہیں دی۔ انہوں نے کہا ابو بکر کو نہیں دی، انہوں نے کہا ابو بکر تو تصویر ہے محمد مصطفیٰ کی، میرے مدنی کا بھی نواسا کر وہ بلا میں شہید ہوتا ہے اور اس کے سر کو سان پہ لٹکایا جاتا ہے، اور ابو بکر کا بھی نواسا عبداللہ ابن زبیر شہید ہوتا ہے اور اس کے سر کو بھی مکے میں لٹکایا جاتا ہے۔ اللہ نے تصویر بنا دیا ابو بکر کو محمد مصطفیٰ کی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضور کی بیماری میں سب سے پہلے آپ کو سر میں درد شروع ہوا، اتنے میں درود تو پڑھ لیا کرو، درود بھی پڑھا کرو، دعا بھی کیا کرو، میری حالت پہ اللہ رحم فرما دیں، اللہ شفائے کاملہ دے دیں، بڑے مسائل ہیں، بس اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ حضور کی بیماری میں ابتدا سر درد سے ہوئی، پھر بخار تیز ہو گیا، اتنی بخار تیز ہو جاتا تھا حضور پاک کے بدن پہ 7 مسکیدے ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے ہیں، تھوڑا افاقہ آتا پھر حضور بے ہوش ہو جاتے۔ بے عین ہی ابو بکر کو بھی سر درد شروع ہوا اور اسی طرح بخار شروع ہوا، اور دیکھیں صحابہ آتی ہیں، انہوں نے کہا ابھی بکر کسی طبیب کو بلائیں، کسی طبیب کو بلا کے دکھائیں آپ کے علاج کے لیے۔ پتہ ہے ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ طبیب رانی، طبیب مجھے دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا ہے تو کیا بتلایا ہے؟ انہوں نے کہا میرے طبیب نے یہ کہا ہے کہ جو میری مرضی آئے گی میں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ مجھے دیکھ چکے ہیں، اللہ جو چاہے کرے، اب کیا علاج کروانا ہے؟ اچھا حضور کی وفات بھی سوموار کو ہوئی، یاد رکھو حضور کی وفات کب ہوئی؟ اچھا حاجیوں یاد رکھ لو، مسئلہ سمجھ لو، 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، پیدائش نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ لو، یہ تو ہماری برادری نے بنا رکھا ہے نا، 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول، ساری دنیا کے کمپیوٹر نکال کے دیکھ لو، 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن نہیں بنتا۔ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے اور آپ کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے اور دن سوموار کا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہی دن ہے وفات ابو بکر کا۔
ابو بکر بھی سوموار کو فوت ہوتے ہیں، اور حضور نے اپنی زندگی میں اپنی بیماری میں مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ حضور نے ابو بکر کو کھڑا کیا، اور وفات میں ابو بکر نے حضرت عمر کو کھڑا کیا۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ الا تنصروہ، غور کرنا قرآن میں، نیند نہ کرنا ابھی۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے مدنی کی مدد نہ کرو گے اللہ نے آپ کی مدد کی۔ کس نے مدد کی؟ ہاں جی، میرے مدنی کی مدد کس نے کی؟ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا پیران پیر مدد، یا مدد کرنے والا اللہ ہے۔ قد نصرہ اللہ، آگے قرآن پہ غور کرو، اذا اخرجہ الذین کفروا، محمد کو مکے سے نکالنے والے کون ہیں؟ بولو بولو، کون ہیں؟ نکالنے والے کون؟ اور جانے والے نبی صدیق ہیں، نکالنے والے کافر ہیں۔ مکے سے نکالو تو کافر ہو جاتا ہے، اور جو دل سے نکالے وہ کہاں مسلمان رہتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آ گیا؟ چلو شکر ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ حاجیو قرآن گھر جا کے دیکھ لینا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اثنین دو، یہ تو نہیں فرمایا نا، ثانی اثنین۔ اللہ نے نبی اور صدیق کا پرتو ایسے گنا ہے، وہ دو میں سے دوسرا۔ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں کہاں تھے؟ اگر میدان ہوتا تو کوئی کہہ دیتا دشمن کے ابو بکر نہیں تھا، کوئی اور تھا، وہ تو جگہ ہی اتنی ہے کہ وہاں صرف وہ دونوں ہیں۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول، پڑھ لو اذ یقول، یعنی سارے صحابہ کی صحابیت کا ذکر مجموعی آیا ہے۔ یہ شان ابو بکر کی ہے جس کی صحبت کا ذکر اکیلا آیا ہے کہ اللہ کا نبی کہہ رہا تھا اپنے ساتھی، اپنے صحابی، اپنے دوست، اپنے رفیق غار سے کہہ رہے تھے اچھا جو ابو بکر کی صداقت کا، ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہو وہ اس آیت کا منکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی، اور جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محمد فرما رہے تھے ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کافر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، لو نظر احد نصفرہما، اگر ان میں سے کسی نے نیچے نظر ڈالی ہمیں دیکھ لیں گے، اب پہاڑ پر تو آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما ظنک کبھی اس نہیں اللہ ثالثہما، ابو بکر تم کیوں غم کرتے ہو؟ جن دو کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کس کے دونوں کے؟ ان اللہ، اچھا پتہ ہے ہمارے ساتھی دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ جو شیعہ حضرات ہیں دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں اپنی کتابیں پڑھ کے، جھوٹے ذاکروں کے قصے سن کے، وہ چونکہ دوسری کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہدایت کہاں سے ملے؟ دعا کرو اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کے راستے پیدا فرما دے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اصل بات یہ تھی کہ ابو بکر نے غار میں شور مچانا شروع کر دیا تاکہ کافر آواز سن کے محمد مصطفیٰ کو پکڑ لیں، لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں 1400 سال پہلے ابو بکر کا شور کافر تو نہ سن سکے، تم نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا ہے؟
نہیں، اگر وہ سن لیتے تو پکڑ لیتے نا، اس کا مطلب ہے انہوں نے نہیں سنا، تب نے کہاں سے سن لیا؟ وہی بات ہوگی نا، اگر راوی کہتا ہے آواز آتی ہے، کہاں سے پتہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور یاد رکھو حاجیو، قرآن میں 2 لفظ ہیں، لا تخف لا تحزن۔ اپنا ڈر ہو تو قرآن کہتے ہیں لا تخف۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سانپ دیکھ کے بھاگے تھے، اللہ نے فرمایا خذھا ولا، اور پڑھ لو خذھا ولا تخف۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ اٹھا لو، ڈرو نہیں۔ یہاں ہے تحزن، یہاں تخف نہیں ہے۔ اور تحزن کا معنی ہوتا ہے جب آدمی اپنے لیے تو نہ ڈرے، دوسرے کا غم ہو۔ معلوم ہوا اس وقت بھی ابو بکر کو غم ہے تو محمد کا غم ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہتا ہے، اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو لا تخافی ولا تحزنی، موسیٰ کی اماں تم اپنا بھی ڈر نہ کرو اور موسیٰ کا بھی غم نہ کرو۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے۔ یہ شان دیکھے رحمت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب قوم نے کہا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، انہوں نے کہا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ واہ میرا مدنی، یہ نہیں کہا میرا، فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ اللہ نے غار میں اطمینان اور سکینہ اتار دی۔ دعا کرے اللہم انزل علینا، اللہم انزل سکینتنا علینا، اللہ ہم سب پہ رحمت کے فیصلے فرما دے، تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں کمزوریاں یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی دور فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے اس عاجز کو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں منظور فرما، ان کی حاجات منظور فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نافعا۔ میری بہنیں بیٹیاں سب حرم میں نیچے چلی جائیں، نہ اپنی نماز خراب کریں نہ مردوں کی نماز خراب کریں، آرام سے نیچے جا کے نماز پڑھیں، اور بعد میں اگر سوال جواب سننا ہے تو آرام سے اوپر آ جائیں۔ ابھی مرد جو ہے راستہ کھول دو، ضد کر کے نہ کھڑے ہوں، عورتوں کو عورتوں میں جانے دو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، 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 إنك حميد مجيد۔